اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتابی کتاب کا نازل کرنا من اللہ العزیز الحکیم اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے حکمتوں والا ہے۔ ان فی السماوات بے شک آسمانوں میں والارض اور زمین میں لآیات البتہ بہت سی نشانیاں ہیں للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پورے رکوع کے اندر اپنی قدرتوں کا ذکر کیا ہے اور ایمان والے یقین والے لوگ ان کے لیے اپنی نشانیوں کا ذکر کیا ہے، اور جو نہ ماننے والے ہیں ان کے طریقہ کار کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہ کس طرح سے انکار کرتے ہیں، اور پھر ان کے لیے سزا کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قرآن تم پڑھ رہے ہو، تمہارے سامنے رکھا ہوا ہے، تمہارے سامنے پڑھا جا رہا ہے، تلاوت کی جا رہی ہے، اس قرآن کی عظمت یہ ہے کہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے جو زبردست ہے اور حکمتوں والا ہے۔ تو جب وہ خود ایسا ہے تو اس کا کلام اس کی صفات کا حامل ہوگا، تو لہٰذا اس قرآن کو انہی صفات کو مد نظر رکھتے ہوئے سننا چاہیے، اور اللہ کی انہی صفات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر عمل کرنا چاہیے کہ ایک تو یہ کہ وہ اللہ کی ذات ہے، اور دوسرا وہ زبردست ہے، قوت والا ہے، تو اس کی قوت سے کوئی شخص نکل نہیں سکتا، اور تیسری بات یہ کہ وہ حکیم ہے، اس کی ایک ایک بات کے اندر سینکڑوں حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ ان فی السماوات والارض بے شک آسمانوں میں اور زمین میں لآیات للمؤمنین البتہ بہت سی نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ جس طرف دیکھے گا تو اس طرف ہی اللہ کے وجود کے دلائل اس کو نظر آئیں گے۔ وفی خلقکم اور تمہارے پیدا کرنے میں، وما یبث من دابہ اور جو کچھ اس نے پھیلا رکھا ہے چوپاؤں میں سے، آیات بہت سی نشانیاں ہیں لقوم یوقنون ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنے والے ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار رات اور دن کا بدلنا، وما انزل اللہ من السماء اور جو کچھ نازل کیا اللہ نے آسمان سے، من رزق رزق، فاحیا بہ الارض پھر اس نے زندہ کیا اس کے ساتھ زمین کو، بعد موتھا اس کے مرنے کے بعد، وتصریف الریاح اور ہواؤں کے چلانے میں، آیات لقوم یعقلون بہت سی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ یعنی انسان کی خود اپنی پیدائش ہے، اس میں کس قدر نشانیاں ہیں۔ جتنے لوگ ہم بیٹھے ہیں، ہم میں سے سب کا ایک ناک ہے، دو آنکھیں ہیں، دو کان ہیں، ایک ماتھا ہے، دو ہونٹ ہیں، دو جو ہے وہ گالیں ہیں، لیکن کسی کی صورت بھی دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی۔ پھر یہاں سے آپ آگے بڑھتے چلے جائیں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں، انسان کی آنکھ کی جو تخلیق ہے، کسی ایک انسان کی تخلیق، آنکھ کی تخلیق دوسرے انسان کی آنکھ کی تخلیق سے نہیں ملتی،
کسی ایک انسان کی انگلیوں کا پورا وہ دوسرے انسان کی انگلیوں کے پورے سے نہیں ملتا، تو وفی خلقکم، تمہاری پیدائش میں اللہ نے کس قدر نشانیاں رکھی ہیں، وہ کتنی قدرتوں کا مالک ہے، وہ کتنے خزانوں کا مالک ہے کہ کس قدر انسان دنیا کے اندر موجود ہیں، اور اس نے اس انگوٹھے کے ایک چھوٹے سے حصے میں، انگلی کے ایک چھوٹے سے پورے میں، آنکھ کی ایک چھوٹی سی پتلی کے اندر کس قدر اللہ نے تبدیلیاں رکھ دی ہیں کہ کسی ایک انسان کی انگلی کا پورا وہ دوسرے انسان کی انگلی کے پورے سے نہیں ملتا۔ وفی خلقکم، تمہاری پیدائش میں البتہ بہت سی نشانی ہے۔ وما یبث من دابہ، اور جو کچھ اس نے چوپائے پھیلا رکھے ہیں اس میں سے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جن پر تم سامان لاتے ہو، بہت سے ایسے ہیں کہ جن کا تم دودھ حاصل کرتے ہو، گوشت حاصل کرتے ہو، اور بہت سے ایسے ہیں جن پر تم سواریاں کرتے ہو، اور بہت سے ایسے ہیں کہ جن کو محض اللہ نے خوبصورتی کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما یبث من دابہ، جو کچھ چوپائے اللہ نے پھیلا رکھے ہیں، آیات، بہت سی نشانیاں، ہزارہا نشانیاں ہیں۔ انسان جتنا غور کرتا چلا جائے گا اتنی ہی نشانیاں اس کو ملتی چلی جائیں گی۔ اور اللہ ارشاد فرماتے ہیں لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ، یہ اس شخص کے لیے ہے جو یقین کرنے والا ہے۔ جو شک میں پڑنے والا ہے اس کو ان میں سے کوئی نشانی نظر ہی نہیں آئے گی، شک میں پڑنے والے کے لیے نشانی نہیں ہے۔ ہاں البتہ جو شخص اللہ کی عظمت پر، اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والا ہے اس کو اس میں سے بہت ساری نشانیاں نظر آئیں گی۔ اور اسی طریقے سے واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کا بدلنا، اس میں کتنی نشانیاں ہیں۔ ہر روز سورج کے چڑھنے کا زاویہ الگ ہوتا ہے اور غروب ہونے کا زاویہ الگ ہوتا ہے، ہر روز اس کا وقت بدلتا ہے، لیکن وہ جو اندازہ اللہ نے مقرر کیا ہے اس اندازے سے ہٹ کر کبھی سورج طلوع نہیں ہوا۔ جو اندازہ اللہ نے مقرر کیا ہے اس اندازے سے ہٹ کر سورج کبھی غروب نہیں ہوا۔ مثال کے طور پر آپ سمجھ لیجئے کہ اگر آج سورج کے طلوع ہونے کا وقت 6:21 پر ہے تو کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ کل کو وہ 7:21 پر ہو جائے۔ اچانک اللہ نے اس کی منزلیں مقرر کر دی ہیں کہ آج کی یہ منزل ہے، آج کی یہ منزل ہے، اور آج کی یہ منزل ہے۔ سورج چاند سے آگے نہیں آ سکتا، چاند سورج سے پہلے نہیں آ سکتا، ہر ایک کا مدار اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ واختلاف اللیل والنہار، اس دن اور رات کے بدلنے میں اللہ نے کس قدر نشانیاں رکھ دی۔ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے دن کر دے تو ہے کسی میں یہ قدرت کہ وہ اس دن کو رات میں بدل سکے، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے رات کر دے تو ہے کسی میں قدرت کہ اس رات کو دن کے اندر کوئی تبدیل کر دے۔ اب دنیا ایک گلوبل ویلیج بن چکی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے شہر اور ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر 6 مہینے رات رہتی ہے، 6 مہینے دن رہتا ہے۔ اب وہ کتنی سائنس نے ترقی کی، کتنی ٹیکنالوجی آ گئی، کیا وہ اپنی رات کو دن میں بدل سکے کہ چلے جو ہے وہ 12 گھنٹے کا دن کر لیا جائے، 12 گھنٹے کی رات کر لی جائے، 16 گھنٹے کا دن کر لیا جائے، 8 گھنٹے کی رات کر لی جائے؟ نہیں کر سکے۔ تو واختلاف اللیل والنہار، اس دن اور رات کے بدلنے میں قدرت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور جو کچھ اللہ نے نازل کیا آسمان سے رزق میں سے، اللہ نے یعنی یہاں پر رزق سے مراد پانی ہے، اس لیے رزق کا مادہ، بنیادی مادہ ہی کیا ہے؟ پانی۔ اگر پانی کو اللہ نازل نہ کریں تو جو کچھ انسان نے بویا ہے، جو کچھ انسان نے بیج ڈالا ہے وہ سب مر جائے، وہ ختم ہو جائے۔ تو پانی، رزق کا مادہ جو ہے وہ اللہ نے آسمان سے نازل کیا۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا۔ مردہ زمین یہ تھی کہ اس سے نہ نفع تھا نہ نقصان تھا، پھر اللہ نے اس پانی کو برسایا تو وہ نفع مند ہو گئی، اس میں سے پھل اور پھول نکلنے لگے۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آیَاتٌ، اور ہواؤں کے چلانے میں البتہ بہت سی نشانیاں ہیں۔ کبھی ٹھنڈی ہوائیں چلاتے ہیں، کبھی گرم ہوائیں چلا دیتے ہیں، تو ہواؤں کے چلانے کے اندر اللہ کی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ان لوگوں کے لیے ہے جو عقل رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی جگہ پر قدم لگے ہوئے ہوں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے کوئی چل کر گیا ہے۔ کسی جگہ پر
جو ہے وہ جانوروں کے پاؤں لگے ہوئے ہوں، لید پڑی ہوئی ہو، چارہ پڑا ہوا ہو، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے کوئی قافلہ گزر کر گیا ہے۔ تو جب ایک عقل مند شخص وہ چارے سے، لید سے، لوگوں کے وہ جو انہوں نے چیزیں استعمال کی ہیں اس کے کچرے سے یہ سمجھتا ہے کہ یہاں سے قافلہ گزر کر گیا ہے، اور قدم سے وہ اندازہ کرتا ہے کہ یہاں سے کوئی شخص گزر کر گیا ہے، تو اس پورے نظام کو دیکھ کر تو وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اس کا چلانے والا بھی کوئی ہے۔ تو آیات لقوم یعقلون، یا نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، اللہ کی باتیں ہیں۔ نتلوہا علیک بالحق، ہم تلاوت کرتے ہیں ان کو آپ پر حق کے ساتھ، درست ہم ان کو آپ پر تلاوت کرتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے وہی آپ پر بیان کیا جا رہا ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، پھر کس بات پر، بعد اللہ و آیاتہ، اللہ اور اس کی آیات کو چھوڑ کر، یؤمنون، وہ ایمان لائیں گے، یعنی اللہ اور اس کی آیات کو چھوڑ کر پھر کس چیز پر وہ بھی ایمان لے کر آئیں گے۔ ایک جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ اس کے بعد وہ کس چیز پر ایمان لائیں گے۔ اللہ نے اپنی قدرت بیان کر دی ہے، اللہ نے اپنا رسول بھیج دیا ہے، اللہ نے اپنی آیات نازل کر دی ہیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، وَيْلٌ، ہلاکت ہے، لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، ہر جھوٹے کے لیے، گناہ گار کے لیے، یعنی ہر جھوٹ بولنے والے کے لیے بھی ہلاکت ہے اور ہر گناہ گار کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ یسمع آیات اللہ، وہ سنتا ہے اللہ کی آیات کو، تتلا علیہ، جو تلاوت کی جاتی ہیں اس پر، ثم یصر، پھر وہ اصرار کرتا ہے، پھر وہ اڑتا ہے، مستکبراً، تکبر کرتے ہوئے، کأن لم یسمعھا، گویا کہ اس نے ان کو سنا ہی نہیں، وہ سنی انسنی کر دیتا ہے۔ اللہ کی آیات اس پر تلاوت کی جاتی ہیں، اس پر پڑھی جاتی ہیں، اس کو سمجھائی جاتی ہیں، لیکن وہ اللہ کی آیات کو سنی انسنی کر دیتا ہے۔ فبشرہ بعذاب علیم، پس آپ بشارت دے دیجئے اس کو دردناک عذاب کی، یعنی اللہ کی آیات کو سن کر اس پر عمل کرنا چاہیے تھا، اللہ کی آیات کو سن کر اس کو اپنے ایمان اور یقین کا حصہ بنانا چاہیے تھا، لیکن وہ اس کو وہ انکار کر رہا ہے، سنی انسنی کر رہا ہے۔ وَإِذَا عَلِمَ، اور جب وہ جان لیتا ہے، مِنْ آیاتنا، ہماری آیات میں سے، شیئاً، کچھ، اتخذها ہزوا، تو وہ بنا لیتا ہے ان کا مذاق، یعنی جب کوئی آیت اس تک پہنچتی ہے اور وہ اس کو سمجھ لیتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اس آیت پر ایمان رکھتا، یقین رکھتا، اپنے عمل کو درست کرتا، اتخذها ہزوا، وہ ان آیات کا مذاق بنانے لگ جاتا ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے۔ اس نے اللہ کی آیات کی اہانت کی، اللہ کی آیات کی توہین کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو سزا دی وہ بھی توہین آمیز، اہانت آمیز، ذلت آمیز اللہ نے اس کو عذاب دیا۔ وہ عذاب کیا ہے؟ من ورائہم جہنم، ان کے سامنے جہنم ہے، ولا یغنی، اور کوئی کام نہ آئے گا، عنہم، ان کے، ما کسبوا شیئا، جو کچھ انہوں نے کمایا، کچھ بھی، یعنی جو کچھ انہوں نے کمایا ہے وہ ان کے کچھ کام نہ آئے گا، ان کی اولادیں، ان کے مال، ان کی سرداریاں، وہ ان کے کچھ کام نہ آئیں گی۔ ولا متخذوا، اور نہ ہی وہ کام آئیں گے جن کو انہوں نے بنایا، من دون اللہ اولیاء، اللہ کو چھوڑ کر کارساز، اللہ کو چھوڑ کر جنہوں نے کارساز بنا لیا، جن پر امیدیں باندھے بیٹھے تھے، ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء، وہ بھی ان کے کچھ کام نہ آئیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ھذا ھدیٰ، یہ ہدایت ہے، یعنی جو بات سمجھا دی گئی ہے کہ یقین رکھو، ایمان رکھو، عقل رکھو، اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرو، اور اللہ کی آیات کو سن کر ان سے منہ نہ پھیرو، اللہ کی آیات کو سن کر ان کا مذاق اور استہزاء نہ کرو، اللہ کی آیات کو سن کر ان کی اہانت اور توہین نہ کرو،
ھذا ھدیٰ، یہ ہدایت ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، بآیات ربہم، اپنے رب کی آیات کا، لہم عذاب، ان کے لیے عذاب ہے، من رجز علیم، درد دینے والے سخت عذاب سے، یعنی ان کے لیے وہ دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے جو ان کو دیا جائے گا۔ یہ ان کے لیے ہے جو انکار کرنے والے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا والذین کفروا بآیات ربہم، جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور جو اللہ کی آیات کو تسلیم کرتے ہیں، اللہ کی آیات کو مان کر، اللہ کی آیات کو سن کر ان پر یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑے بڑے انعامات اللہ نے تیار کر رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام سید الرسول۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ